السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان سبھی اسی کا ہے۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہیں، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہیں۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہیں، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ باقی مخلوقات زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ ہر ایک سے دعا لو، مگر کبھی بھی کسی کی بد دعا نہ لو۔ دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ ہمیں صرف زندگی عطا ہوتی ہے، اس میں انسانیت یا حیوانیت ہمیں خود پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ باہر سے برتن جتنا مرضی چمکا لو، جب تک اندر سے نہیں دھوئیں گے گندا ہی رہے گا۔ یہی حالت انسان کی ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ منافقت کے ڈسے ہوئے لوگ پھر خلوص والوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے۔ کسی سکے کو حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھوں میں بھی پڑ سکتا ہے۔ زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھنا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔
سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر ادا کر کے کرو۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنا کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ بھی جاتے ہیں سمندر اگر کھارا نہ ہوتا۔ خاک کو کھا گئی خاک اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا موجود ہے، تم حساب نہ کرو۔ ہم زندہ بندے کو تو روٹی نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ 2 چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی سمجھ، 2 دوسروں کی غلطی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں اقبال، محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت سی چیزوں میں چھپی ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے توجہ اور تجربہ کار کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کیا کریں، آپ کو کیا پسند ہے، اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔